NFT को بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جائز مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، اس کے ناجائز مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے جو شریعہ گائیڈ لائنز میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ ایک بہترین NFT ہونے کا ماڈل ہے. یعنی اگر آپ نے انسانیت کے مفاد میں فنجیبل ٹو نان فنجیبل ٹوکنز کو خرید و فروخت کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جائز طریقہ یہ ہے، بلکہ چونکہ ہمارا بلیف ہے کہ اسلام ایک بہترین نظام زندگی، نظام معیشت دیتا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو انالیسس کر رہا ہے، اسلام جو کنڈیشنز بتا رہا ہے NFT کے لیے، وہی ایک انسانیت کے مفاد میں بہترین NFT ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ انٹینشن، اعمال کا دار و مدار نیت پہ. اگر آپ صرف اور صرف جو ہے نا اپنی اکنامک اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے ایک مہنگی NFT خرید رہے ہیں، یا اگر آپ جو ہے وہ صرف جس کے پیچھے کوئی منفعت مقصودہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے جینوئن یا کوئی ریزنیبل کوئی ویلیو نہیں ہے، اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسلام اس کو بھی منع کرتا ہے. پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ چیز کیا ہے اور اس کا پیچھے کا پرپس کیا ہے، انٹینشن کیا ہے. اگر وہ چیز کوئی جائز ہے، یعنی اگر میوزک نہیں ہے اس کے پیچھے، وہ کوئی جو ہے ناجائز تصاویر کا لائسنس نہیں ہے، وہ ناجائز گیمز کا کوئی لائسنس نہیں ہے، تو اگر وہ جائز چیز کی نمائندگی کر رہا ہے، یعنی ہمیں یہ بات بھی کی نا کہ NFT جو ہے وہ خود مال نہیں ہے، بلکہ وہ کسی مال یا کسی ایسٹ کی نمائندگی کر رہا ہے. تو جیسا وہ ایسٹ ہے ویسے اس کے احکام ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ وہ چیز جائز ہو. یہ بھی غلط فہمی، لوگ کہتے ہیں کہ تصویر تو جو NFT پہ بنی ہوئی ہے وہ تو جائز ہے. نہیں، وہ جائز ہونے کے ساتھ ساتھ جس چیز کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پیچھے، اگر اثاثہ ہے، حصی اثاثہ ہے، کوئی پلاٹ ہے، یا کوئی جو ہے وہ فزیکل ایسٹ ہے یا ڈیجیٹل ایسٹ ہے، کوئی ٹویٹ ہے، یا کوئی جو ہے وہ آپ کی کوئی تصویر ہے، یا کوئی فائل ہے، کوئی بھی ریکارڈ ہے، کوئی لیجر ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہا ہے، تو وہ جائز ہونا چاہیے سب سے پہلی بات. پھر اس کے بعد ہم دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے دارالعلوم کراچی کا بھی فتویٰ اس پہ ماشاءاللہ آیا ہے کہ وہ شرعاً مال ہو اور اس چیز سے نفع اٹھانا ممکن بھی ہو، یعنی کوئی بے فائدہ چیز نہ ہو. پہلی بات تو ہمارے سامنے آ گئی. ورنہ عمومی طور پر مائل ظاہر کر کے اس کو سٹہ بازی میں استعمال کرنا، یعنی ایک بے فائدہ چیز کو مال بنا کے پیش کرنا، اور اس کے ذریعے فالس اس میں ڈیمانڈ کریٹ کرنا، اور اس کے ذریعے صرف اور صرف پیسوں کی لین دین کو جسٹیفائی کرنا، یہ اسلام میں پسندیدہ بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، اور اسراف بھی جائز نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مال بھی ہو اور اس سے نفع اٹھانا ممکن بھی ہو. پھر دوسری بات یہ کہ NFT ایسی چیز کی ہو جس کو دیکھنا، سننا، استعمال کرنا جائز ہو، مثلا میوزک، نامحرم کی تصاویر وغیرہ نہ ہو. اور جب ہم اس کو ہم خرید و فروخت پہ لے کے آ گئے تو آپ کو معلوم ہوگا اسلام میں لا آف کانٹریکٹ ہے. ہم جب بھی کوئی مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا اثاثے کی ملکیت بھی آپ کی ہو اور اس پر قبضہ بھی آپ کا ہو. تو اب جو NFT ہے اس کا جو پورا میکینزم ہے، اس کے مطابق آپ کے پاس اس کی ملکیت بھی ہو جس اثاثے کو وہ نمائندگی کر رہا ہے، اور اس پہ قبضہ بھی ہو، اور آپ کے پاس اس کے سارے رائٹس بھی آ جائیں. اب اس میں دیکھا جائے گا کہ ایک چیز کی بہت ساری NFTs ہوتی ہیں تو اس کے رائٹس کیسا ہیں. کیا اس کو ہم ایسا سمجھیں گے کہ میرے پاس بھی ڈاؤن لوڈنگ کا رائٹ ہے اور اس کے پاس بھی ڈاؤن لوڈنگ کا رائٹس ہے؟ لیکن جو بھی فائنینشیل میکینزم ہو اس کے مطابق ہمارے پاس اس کی ملکیت اور قبضہ آ جائے اور اس کے تمام حقوق ہماری طرف منتقل ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس NFT کی ہمارے پاس ملکیت آ گئی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ NFT کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر کرپٹوز پہ ہوتی ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ رجسٹرڈ جو ہے اور اس کا ٹوکن رجسٹرڈ بلاک چین پہ ہوتا ہے. بلاک چین تو جائز ہے، لیکن NFT جو بلاک چین پہ بنتی ہے اس کی جو ڈیلنگ اور سیل ہے، اس کی جو آگے سیلنگ ہے، وہ کرپٹو کے ذریعے زیادہ تر ہو رہی ہے. تو کرپٹو کے اوپر چونکہ مجموعی طور پر میجورٹی آف شریعہ اسکالرز اس کے طریقہ کار سے مطمئن نہیں ہے اور اس پہ ڈیلنگ کرنے کا مشورہ نہیں دیتے اور اس کو جائز نہیں تصور کرتے، خاص طور پر پاکستان کے جو بڑے بڑے دارالفتہ ہیں ان کی طرف سے اس کے ناجائز ہونے کا ابھی تک فتویٰ آیا ہوا ہے. تو اس لیے اگر کرپٹو پہ ڈیلنگ کی جائے تو وہ ناجائز ہے، لیکن کرپٹو کے علاوہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں یا ہمارے پاس فزیکل کرنسیز ہیں، کیونکہ اب آپ NFT کو ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق، تو اس کے ذریعے ڈیلنگ کی جائے تو جائز ہے. ایک اور بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس پر یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ لیگلی بھی باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ ملکی قوانین جو کہ مفاد عامہ میں ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، تو قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اس کے خرید و فروخت کے اوپر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ NFT کا خرید و فروخت کا معاملہ شرعی اصولوں کے مطابق اگر ہو اور اس میں شریعہ کے جو لا آف سیل ہے اس کا خیال رکھا جائے تو اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بلکہ جو لوگ ہمارے خاص طور پہ یوتھ ہیں، میں ان کو میسج دینا چاہوں گا جو NFT میں ڈیلنگ کر رہی ہیں، ان کو اس پہ چاہیے کہ اس پر شریعہ کو سمجھیں
اور اس کے مطابق ڈیلنگ کا ایک میکینزم بنائیں اور ایک رول ماڈل بنے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس طرح کی نئی ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہم شریعہ کے مطابق کام کر سکتے ہیں، اور یہ تصور چلا جائے کہ ہر نئی چیز کو شریعہ منع کرتی ہے۔ آپ ہیں جو اس تصور کو ختم کر سکتے ہیں۔ یقیناً وے آؤٹ آئے گا، اور جب وے آؤٹ آئے گا تو یہ اسٹرکچر اور زیادہ شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے گا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور NFT کی شریعہ کمپلائنس کو سمجھیں گے۔ السلام علیکم۔